ایک حدیث آپ لوگوں کو سنانی ہے جس کا ٹاپک رہے گا قرض چکانے کی فکر کیجئے۔ حدیث صحیح مسلم کتاب الکفالہ حدیث نمبر 2291۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے زمانے کے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ ایک آدمی نے بنی اسرائیل کے دوسرے آدمی سے قرضہ مانگا، تو اس نے کہا کہ بھائی گواہی پیش کر، تو اس نے کہا کفا باللہ شہیدہ، اللہ ہی گواہ ہے۔ پھر کہا گارنٹر لا، کوئی کفیل لا، مطلب بیچ میں کوئی ہو جو دلا سکے، تو اس نے کہا کفا باللہ کفیلا، اللہ ہی گارنٹر ہے۔ یہاں تک یہ پتہ چلا ہم اور آپ جب قرض کا لین دین کریں تو لکھا پڑھی کر لیں، قرض کا لین دین کریں تو ایک کو گواہ ایک کو گارنٹر بنا لیں۔ یہ جو جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں وہ اس لیے کہ ہم لوگ چپ کے لیتے ہیں اور چپ کے دیتے ہیں، پھر جب نہیں ملتا ہے تو پھر کیس لڑتے رہتے ہیں، تو اس سے بچ کے رہیے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک وقت تک کے لیے دے دیا کہ ہاں بھائی فلانے وقت میں آپ کو ادا کر دینا ہے، تو بولے ہاں ٹھیک ہے، صدق، تو بالکل صحیح بات ہے۔ اس کے بعد وہ نکلا، اب کشتی کا مسئلہ ہے، دوبارہ آنا ہے چکانے کے لیے قرضہ، اس دن کشتی نہیں آئی۔ اب یہ پریشان، ادھر وہ آگ کے اس طرف ہے یا ادھر آگ کے اس طرف ہے، کیونکہ اس کو کشتی پر سوار ہو کے جانا ہے اور سامنے والے کو 1000 دینار دینا ہے۔ اب دیکھیے 1000 دینار ایک پردیسی نے ایک پردیسی کو دے دیا، دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ آج تو لوگ قرضہ صرف پہچان والے کو دیتے ہیں، اور پہچان والے میں بھی سیٹھ لوگوں کو دیتے ہیں، مولوی لوگوں کو کوئی قرضہ نہیں دیتا، کیونکہ بیچارے کی اتنی سیلری ہے ہی نہیں کہ وہ چکا پائیں گے۔ ہاں، گھر جانے کے بعد بریانی اور شیروانی اس کا اہتمام کر دیں گے، لیکن پریشانی نہیں سمجھ پائیں گے، اس کے لیے شکریہ۔ اب یہ بیچارہ فکر میں کہ بھائی ان کا قرضہ ہمیں چکانا ہے، وہ بھی 1000 دینار، اور اس دن جو ہے وہ کشتی آئی ہی نہیں، وہ اس طرف انتظار میں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں لینا کبھی نہ دینا، اس کا بھی لیے، اس کا بھی لیے، اس کا بھی لیے، اس کا بھی لیے، اور جب مانگیے اب ان کا خاندان ایسا کہ آج تک کسی کا کھایا ہے کہ آپ کا کھا جائے گا، آپ معمولی سمجھتے ہیں ہم کو، اب ہمیں اور آپ کو بھکاری بن کے ماننا پڑتا، رے بھائی پلیز میرا چکا دے بھائی، یا پھر جھگڑا ہو جاتا، سب مسئلہ، موبائل سوئچ آف ہو جاتا، گلی ختم ہو جاتی، کام معلوم کہاں رہتے ہیں پتہ ہی نہیں، سم نکل جاتا، تو ہمیں اور آپ کو بھکاری بن کے اپنا مانگنا پڑتا۔ یہ بیچارہ خود ہی فکر مند ہے، تو اب قرضہ واپس لینے والا جن کو دینا تھا وہ اس طرف کھڑا ہے، وہ اس طرف کھڑا ہے دینے والا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، جس دن قرضہ کہیں سے واپس ملنے والا ہوتا اس دن من بہت چنگا ہوتا، 100 ڈگری بخار بھی کوئی مطلب نہیں، اور خاص طور پر وہ بندہ جس کے پاس پتلی گلی بہت زیادہ ہے، مطلب تھوڑا سا آپ لیٹ ہوئے، ارے آپ آئے نہیں اس لیے میں نے دوسرے کو دے دیا، رے بھائی میرا ٹائم ہے اور دوسرے کو تو دے دے گا، تو بولتے ہیں نہیں بھائی تو جہاں ہے وہیں رہ، میں خود آ کے لے لوں گا، ٹینشن نہیں پالنا ہے۔ تو اب وہ ادھر ہے یہ ادھر ہے، دونوں ہے، کشتی آئی نہیں، تو جب نہیں آئی تو کیا ہوا، اس نے ایک لکڑی لی اور لکڑی میں سوراخ کیا، اور سوراخ کرنے کے بعد 1000 دینار اس میں ڈال دیا اور ایک لیٹر لکھ دیا، فلانے کی طرف سے فلانے آدمی کے نام، یعنی چکانے والے کی طرف سے جن کا قرضہ ہے ان کے نام، اور اس کے بعد بند کر کے اس کے اندر ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد سمندر کے پاس آیا اور کہا اے اللہ، فلانے آدمی سے میں نے قرضہ لیا، اس نے گواہ مانگا، تجھ کو ہی گواہ بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد تب اس نے پیسہ دیا ہے، گارنٹر مانگا تجھ کو ہی بنایا تب پیسہ ملا ہے، اب تیری ذمہ داری ہے اس تک تو پہنچا دے، میں تو یہاں آیا ہوں، اب کشتی ہے ہی نہیں، بسم اللہ کر کے ڈال دیا۔ اللہ والوں کی لکڑی بھی کشتی بن جاتی ہے، اور اگر نیت صحیح ہے تو اللہ قرضہ چکا دیتے ہیں۔ اس لیے جب کسی سے قرضہ لیجئے تو لکھے رہیے اور بول کے رکھیے، اس کو پہلے بول دیے اے بھائی زندہ رہا چکا دوں گا، مر گیا تو معاف کر دینا بھائی، یا اپنے بال بچوں کو بتا کے جائے دے بھائی میرے قرضے چکانا۔ جس طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کتاب فرض الخمس حدیث نمبر 3129، اپنے ابا کا 22 لاکھ کا قرضہ چکایا ہے آج سے 1400 سال پہلے۔ بیٹا ہو تو ایسا کیسا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو بولنے کا اور سامنے والے سے بھی معافی مانگ کے پہلے رکھنے کا کہ بھائی معاف کر دے، وہاں مت پکڑنا بھائی، وہاں نہیں، وہاں تو کچھ رہے گا ہی نہیں، تو کہاں سے آپ کو دے پائیں گے۔ اب جو لکڑی ہے تو لکڑی بھی بہتی ہوئی اس طرف چلی گئی، اور شام تک وہ مایوس رہا، کشتی آئی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں،
تو وہ لکڑی کو لیا اور چلا تاکہ گھر والوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ گھر جا کے جب دیکھا تو لکڑی کو جب کھولا، اس کے اندر پھاڑا تو دیکھا ارے 1000 دینار ہے اور ایک لیٹر ہے، وہی لیٹر فلانے آدمی کی طرف سے فلانے آدمی کے نام، ٹھیک ہے۔ اب یہ بندہ جس کو قرضہ چکانا تھا اس کا دل مطمئن نہیں ہے، دیکھیں کتنی فکر ہے، اللہ کے لیے اتنی فکر کیجئے آپ کا قرضہ اللہ چکا دیں گے۔ اب پھر کچھ دنوں کے بعد ان کو لگا کہ یار ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ لکڑی ملی نہ ہو، تو 1000 دینار لے کر آیا اور آج کشتی آ گئی۔ پھر اس کے بعد اس سوار ہوا، اس طرف پہنچا، گیا ملاقات کرنے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، گیا ملاقات کرنے، ہم اور آپ ہوتے تو چہرہ دیکھتے، اچھا بہانہ بنا رہا کل کشتی نہیں آئی، اچھا، اور ویسے غصہ دکھاتے۔ پھر وہ سامنے والا خود ہی پوچھتا، ارے بھائی آپ نے لکڑی کے اندر ڈال کے 1000 دینار بھیجا تھا، یہ کچھ نہیں بول رہا ہے۔ تو اس نے کہا آپ نے بھیجا تھا، بولے ہاں مل گیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو ایک تو ملا ہوا ہے ہی، پیار سے اس کو بھی لے لیتے اور پوچھ بھی لیتے اور من ہی من میں خوش ہوتے، آج میں نے تو اچھا بنایا ہے اور بنایا بھی ہے، بنایا بھی ہے اور بنایا بھی ہے، ایک کے بدلے 2 مل گیا۔ نہیں میرے بھائی اللہ برکت چھین لیں گے۔ کہا بھائی آپ نے بھیجا، بس اللہ نے آپ کی طرف سے قرضہ چکا دیا۔ پھر وہ بیچارہ خوشی خوشی جو لے کر آیا تھا اپنا والا دوبارہ لے کے واپس چلا گیا۔ تو میرے بھائیو قرضہ چکانے کی فکر کیجئے، جس طرح لینے کے لیے ہے چکانے کی بھی فکر کیجئے، اور اگر فکر ہے اور نیت صحیح ہے تو اللہ آپ کے لیے قرضہ چکا دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اے اللہ ہم میں سے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اس کو تو قرضے سے نکال دے، خود ہی تو ادا کر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج سے لگ بھگ 2 سال پہلے جب میں آیا تھا تو ایک اعلان کیا تھا کہ میں لڑکیوں کا مدرسہ بنا رہا ہوں، الحمدللہ گراؤنڈ +3 الحمدللہ، یہ 3 منزلہ ہم بنا لے گئے الحمدللہ، یعنی ہمارا ہاتھ ہی نکل گیا، اب دم باقی ہے۔ دم میں مطلب پلمبرنگ کا کام باقی ہے، لائٹ کا کام باقی ہے، دروازہ اور کھڑکی کا کام باقی ہے، اور آخر میں پلسٹر اور اس کے بعد پینٹنگ کا کام باقی ہے، یوں ہی 20-25 لاکھ کا کام باقی ہے۔ تو 2 سال کے بعد پھر اعلان کرنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ آپ لوگوں نے اس سے پہلے قرآن میں بھی سپورٹ کیا تھا، اور بمبئی کے اندر میں قرآن کے ترجمے پر کام کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اپنا جو آسان قرآن ہے 9ویں مرتبہ 2026 میں یہ چھپ رہا ہے، پرنٹ میں ہے۔ رومن قرآن جو موبائل کی زبان والا ہے وہ چھپ کے آ گیا، پہلی مرتبہ چھپا ہے 7 سال کی محنت کے بعد اور آپ لوگوں کی دعاؤں اور دواؤں کے بعد الحمدللہ۔ تو ابھی یہ صرف بنانے میں اس کو 5 لاکھ لگا ہے، ٹرانسلیٹر کو 2 لاکھ دینا ہے، پھر ڈیزائنر کو دینا پڑتا ہے، پھر اسی طرح جو ٹائپنگ کرتے ہیں ان کو پھر سب کو دینا پڑتا ہے، پھر وہ بنتا ہے، اور چھپائی کے لیے تو بہت لگتا ہے پرنٹ کے لیے۔ تو قرآن کا بھی ہم کام کر رہے ہیں 3-4 لوگوں کے ساتھ مل کر، ان کی بھی سیلری کا انتظام ہر مہینے 50,000 سے زیادہ کرنا ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر اس طریقے سے ہر بھائی بانٹ لے کہ مولوی صاحب 1 مہینے کا میری طرف سے، 1 مہینے کا میری طرف سے، تو یہ 12 مہینے کا ٹینشن مولوی صاحب کا ختم ہو جائے گا۔ تو آپ سب لوگ ساتھ دیجئے اور قرآن کے خادموں میں اپنا نام لکھا لیجئے، جب تک یہ قرآن رہیں گے لوگ پڑھتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اپنے قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ پہلی اردو میں ہے تو اردو زبان بہت آسان ہے، اور اس قرآن کے اندر 2000 سوالات بھی بنائے گئے ہیں، یس نو یس نو یس نو والا، اور جہاد والی جہاں جہاں آیتیں اس کے نیچے لکھ دیا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کافر لفظ گالی نہیں ہے، کیونکہ کافر کس کو بولتے ہیں؟ رات کو بھی کافر بولتے ہیں کیونکہ رات دن کو چھپا لیتی ہے۔ کسان کو بھی کافر بولتے ہیں کیونکہ کسان دانا اور بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کافر کو اسی لیے بولتے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتا ہے۔ تو ایسے اسلام پر جو بھی اعتراضات ہیں قرآن کریم پر الحمدللہ اس کا جواب موجود ہے۔ پھر اسی طریقے سے نبیوں کی جتنی دعائیں ہیں اور قرآن میں جتنی دعائیں ہیں سب دعاؤں کو الگ سے نکال کے بھی کر دیا گیا، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اسماء حسنہ اللہ کے اچھے اچھے اور بہترین نام ہیں، اور تراویح کے حساب سے بھی 30 پیج میں لکھ دیا گیا ہے، تو آپ آرام سے تراویح کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اپنے اس قرآن کی خاصیت یہ ہے، آپ اس کو پڑھیے، جو لوگ ہیں ان تک پہنچائیے، اور آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجئے۔ منتھلی بیس پر بھی آپ لوگ ہمارے لیے کر سکتے ہیں، اور آپ دیکھنا ہے تو بمبئی آ جائیے، دیکھیے۔ یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ مال خرچ کر رہے ہیں ان کے مال کو تو قبول فرما لے، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوگل پے، فون پے سب ہے،
وہاں موجود ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، پھر مولوی صاحب کے پاس بھی موجود ہے تو مولوی صاحب سے بھی مل سکتے ہیں، مولوی صاحب کے موبائل سے بھی مل سکتے ہیں۔ ہاں یہ قرآن جو ہے یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ آسان قرآن 2000 پیج میں ہے الحمدللہ، 2 کلر میں ہے، اس کے اندر بہترین ہے الحمدللہ، اور بڑی محنت سے 7 سال محنت لگی ہے تب یہ قرآن آیا ہے۔ تو آپ سب لوگ ہمارا ساتھ دیجئے، اور یہ اپنی جماعت کا پہلا قرآن ہے، رومن میں نہیں تھا، الحمدللہ یہ ہو گیا۔ اللہ قبول فرمائے ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے دینے کو قبول فرما لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔